الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 19ویں پارے سے منکرین قیامت، کفار، ان کے بیجا مطالبات کا تذکرہ۔ کہتے ہیں اللہ کے فرشتے ہم پہ کیوں نہیں اترتے، ہم براہ راست اللہ کو کیوں نہیں دیکھ پاتے۔ بتایا جب اللہ کے فرشتے آئیں گے وہ دن تمہارے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ جب وہ روح قبض کرنے آئیں گے وہ دن کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ کفار کے لیے قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، مارے حسرت کی اپنی انگلیاں چبا لیں گے اور کہیں گے صحبت غلط تھی، دوستی غلط تھی، اٹھنا بیٹھنا غلط کس طرح تھا، کاش کہ انہیں دوست نہ بناتے۔ شریف گھرانوں کے بچے صحبت اور دوستی غلط ہو جائے تو ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، اور کمزور ماں باپ کی اولاد خوش نصیبی سے اگر انہیں اچھی صحبت مل جائے تو اللہ والے بن جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دیکھو دوستی کس کے ساتھ ہے، اٹھنے بیٹھنے والے کیسے ہیں۔ اب تو بچے اپنی دوستیاں ہندوؤں سے بھی لگاتے ہیں، عیسائیوں سے بھی لگاتے ہیں، ایسے گروپوں میں شامل ہو جاتے ہیں فیس بک پہ، ان چیزوں پہ، واٹس ایپ پہ، جو ہندو اور غیر مسلم ہوتے بڑے کمزور ہیں مسلمان سوچ اور فکر کے لحاظ سے، بس اوقات انہیں دین کے معاملے میں بڑے بڑے اشکالات پیدا ہو جاتے، بس اوقات انہیں دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس لیے کہ جب گھڑا کچا ہو اور اس میں پانی ڈال دیں تو وہ پانی سوراخ کر دے۔ صحبت اگر پانی مل جائے تو سوراخ ہو جائے گی، گھڑے کی مٹی پکی ہو تو پھر اگر پانی ساتھ ملائیں گے تو پانی کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو ہمارے بچوں کی نئی نسل کو دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر صحبت بھی غلط، اور پھر ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، تو بس اوقات ان کا دینی اسلامی زندگی کا جسے کہیں کہ بنیاد ہی ہل کے رہ جاتی ہے، اور غلط فہمیاں اور بس اوقات اللہ کے حکموں پر اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کل قیامت میں بری صحبت اور بری دوستی پر حسرت ہوگی، کاش کے اچھے دوست بناتے، کاش کے اچھی دوستی ہوتی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا۔ پھر اللہ کا کلام کل بالگائے خداوندی میں فریاد کرے گا، رسول بھی کہیں گے، اے اللہ، اللہ کا رسول کہیں گے اے اللہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، پس پش ڈال دیا تھا۔ ایک تو وہ چھوڑنا ہے ایمان ہی نہ لائے، اور ایک یہ چھوڑنا ہے ایمان تو لے آیا، عمل کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں۔ قرآن دیکھو اور ہمیں اور مسلمانوں کو دیکھو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا یہ قرآن ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں کے لیے آیا ہے، کہ مسلمانوں کے زندگی کا دستور ہے۔ اتنا فاصلہ ہے قرآن کی زندگی میں اور آج مسلمانوں کی زندگی میں۔ تو یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی شکایت کریں گے کہ اس امت نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ہماری تو آخری امید ہی اللہ کے نبی کی شفاعت ہے، اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا ہے، لیکن اگر اللہ کا نبی سامنے کھڑے ہو گئے اور رسول ہی کہنے لگے کہ اس میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، نہ اس کا عظمت، نہ اس کی تلاوت، اور نہ ہی اس کی زندگی کو اپنانا، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مختلف قوم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم اور عاد اور سمود، پھر اللہ کی پکڑ، اور کیسی ان کی اللہ کی پکڑ ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا خواہشات، ناجائز خواہشات کی پیروی کرنا یہ بھی ایک لحاظ سے بت پرستی ہے، ناجائز خواہشات کی زندگی گزارنا یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے، اور اسے معبود بنانا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، کیسے رات دن کا نظام بنایا، رات کو آرام کے لیے، دن کو معاش کے لیے، اور کیسے اللہ ہوائیں چلاتے ہیں اور بارش سے پہلے خوشخبریاں دیتے ہیں، اور کس طرح اللہ کی قدرت کڑوا دریا اور میٹھا دریا
دونوں ساتھ ملتے ہیں، لیکن بیچ میں اللہ کی قدرت کا ایسا پردہ حائل ہے کہ خلط ملط نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے اندر نہیں داخل ہوتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر خاص طور پہ اللہ کے خاص بندوں کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کے خاص بندوں کی صفات کا تذکرہ ہے، اور ان کی صفات ہیں، اور صفات یہ ہیں کہ وہ عاجزی ہیں، ان کے اندر عاجزی ہے، ان کے اندر انکساری ہے، جو اعلیٰ قسم کے لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، بحث مباحثے نہیں کرتے، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، اللہ کی بندگی میں گزرتی ہیں، لیکن جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے، نہ مسلمان کو نہ غیر مسلم کو، زنا نہیں کرتے، خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، خرچ جب کرتے ہیں میانہ روی سے، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، نہ شرک کرتے ہیں، نہ حق قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں کی اور موسیقی اور گانوں کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے، گناہوں کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے، قرآن سے تدبر کرتے ہیں اور اس سے رہنمائی لیتے ہیں اور اس سے سبق لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت بھی دے اور دوسروں کے لیے انہیں ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی صفات ہیں، اللہ رب العزت ان میں سے ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور پھر ان کے لیے کامیابی کا اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر سورہ شعراء ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ کے کلام کی تعریف ہے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حوصلہ ہے کہ آپ جو ایمان نہیں لاتے ان کے پیچھے بھی اتنے بھی نہ غم زدہ ہوں کہ آپ کی جان ہی جاتی رہے، صبر کریں صبر کریں۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ، اور پھر فرمایا قومیں مختلف نبیوں کا تذکرہ اور ان کے قوموں کے تذکرے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے معجزے لے کے آ گئے، فرعون آگے سے بحث مباحثہ کرنے لگا، آپ اللہ کی وحدانیت سمجھانے لگے، کون ہے رب؟ زمین و آسمان کا رب ہے، مشرق مغرب کا رب ہے، میرا اور تیرا خالق اور مالک ہے، اس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے، لیکن وہ ضدی تھا، تکبر تھا، سمجھ میں نہیں آئی۔ مقابلے پہ آیا، جادوگروں کو اکٹھا کیا، آپ نے معجزہ دکھایا، جادوگر سجدے میں گر گئے، ایمان لے کے آئے، اس نے دھمکی دی، ایمان والے جادوگروں نے کہا تیری دھمکی ہمارے راستے میں حق سچ کے قبول کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، موت سے ڈراتے ہو، موت تو اللہ کے پاس جانے کا نام ہے، موت تو اللہ سے ملاقات کا نام ہے، موت سے ہم نہیں ڈرتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم، اور آپ نے اللہ کی وحدانیت سادہ انداز میں، اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت کا اختیار اسی میں ہے، رزق اسی کے پاس ہے، صحت وہی دیتا ہے، شفا اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری اس کے حکم سے آتی ہے، اللہ کا تعارف کرا رہے، اور ساتھ یہ بتا رہا اے اللہ میرا تذکرہ اچھا باقی رکھنا، اور میری بخشش فرما دے دینا، مجھے اپنی خزانوں سے نعمتیں عطا فرمانا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت میں مال بھی کام کوئی نہیں آنا، اولاد بھی کوئی کام نہیں ہونی، یہ دل کام آنا ہے، اس میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس میں ایمان کیسا ہے، اس میں اللہ سے تعلق، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت کیسی ہے، یہ دل کام آئے گا۔ اس میں کیا رکھا ہوا، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ دنیا چہرے دیکھتی ہے تو لوگ چہروں کا بڑا خیال کرتے ہیں، اللہ دل دیکھتا ہے۔ پتہ نہیں مسلمان آج دلوں کا کیا حال رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس دل کو تو کچرے کا ڈبہ بنا دیا، ہر گندگی اس میں موجود ہے، حالانکہ یہاں اللہ دیکھتے ہیں، یہ دل میں اللہ آتا ہے، باقی اللہ کہیں نہیں سماتا، ایمان والے کے دل میں سما جاتا۔ تو یہ دل اللہ کی محبت کی جائے، یہ دل بحر محبت ہے، محبت تو یہ کرتا ہے، لاکھ بچا تو اسے کسی پر تو مرتا ہے، اس دل کا کام محبت کرنا ہے، اور اس کی اصل غذا ہے یہ اللہ سے محبت کرے، یہ اللہ سے محبت کرے۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور قوم عاد نے بڑے بڑے محلات بنائے،
اور بڑے بڑے جسے کہیں کہ دنیا کے مادی نقشے بنائے، پیغمبر کی زندگی کا انکار کیا، اللہ کا عذاب آیا۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے، اس کو بھی اللہ نے بڑی صحت، بڑی توانائی، بڑے لمبے قد اور بڑی عمریں عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اپنی یہ ساری نعمتیں دنیا پرستی میں ضائع کی، پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کیا، اللہ کی اس قوم پہ بھی پکڑ آئی۔ قوم لوط کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن ایسی یہ تاریک اور سیاہ دل والی قوم تھی کہ بدترین بدکاری اور بے حیائی کرتی تھی، لیکن اسے بھی اچھا سمجھ، ایسی تاریک دل تھا ان کا، اور ان کے دلوں میں ایسی ظلمت تھی کہ سب سے بڑی گندگی کرتے تھے۔ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اور صرف مبتلا نہیں تھے بلکہ اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ آج ہمارا بھی کچھ ایسی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو دین پہ چلتا ہے دنیا اسے دقیانوس کہتی ہے، اور جو بے حیائی اور فحاشی کا علمبردار ہے دنیا اسے ترقی پسند کہتی ہے، دنیا اسے روشن خیال کہتی ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ آج دنیا کے نظروں میں اچھا ہے، اور جو اچھائی اور نیکی اور حیا کی زندگی گزارتا ہے دنیا کے نظروں میں وہ بیکار ہے، وہ نکما ہے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی اس قوم کا حال یہی تھا کہ بدترین بے حیائی میں مبتلا تھے۔ اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش فرمائی اور پتھروں سے انہیں ہلاک کیا۔ قوم شعیب، اللہ کی وحدانیت ان کو ملی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن یہ قوم ناپ تول میں بڑی کمی کرتی تھی، لوگوں کی حق تلفی کیا کرتی تھی، لوگوں کے حق ضائع کیا کرتی تھی، ناجائز لوگوں کو مالوں پہ قبضہ کیا کرتی تھی، حقوق العباد ضائع کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا، نہ مانے، اللہ کی پکڑ آئی۔ یہ ساری قوموں کے تذکرے اللہ نے کیے، اور بار بار ایک جملہ کہا، اس میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اس میں ماننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اس میں سمجھ رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی چیزیں ہیں کہ بڑی قومیں تھی، معاشی لحاظ سے بڑی مضبوط، عسکری لحاظ سے بڑی طاقتور، دنیا صحت اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بہت بڑھیا، ان کا نظام زراعت بہت بڑھیا اور بہت اعلیٰ، لیکن جب اللہ کے نبی کے مقابلے پہ آئے سب نیست و نابود سب نیست و نابود ہو گیا۔ پھر اللہ کا کلام قرآن مجید کا تذکرہ ہے، اور یہ قرآن کا تعارف ہے کہ قرآن آیا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لائے کون ہے؟ جبرائیل امین۔ اترا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کے دل پہ اترا ہے کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ کہ قرآن کا مختصر سے تعارف ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی شعراء کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ کلام اللہ ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر حکم فرمایا اپنے نبی کو، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو تلقین فرمائی کہ اصلاح کی بات گھر سے شروع کیا کرو، اصلاح کی بات گھر سے شروع کرو، نیکی کی بات گھر سے شروع کیا کرو۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ نمل ہے، اس میں ابتدا میں قرآن کا تذکرہ، ایمان والوں کا تذکرہ، پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ، پھر خاص طور پہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا تذکرہ قدر تفصیل سے ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی سلطنت دی تھی، بہت ساری مادی چیزیں آپ کے لیے مسخر ہو گئی تھی، ہوا مسخر ہو گئی تھی، جنات مسخر ہو گئے تھے، پرندوں کی، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑ، یہاں تک کہ آپ کو چیونٹی کی زبان بھی اللہ نے سکھا دی تھی۔ ایک مرتبہ لشکر آپ کی اسی سلطنت کا کچھ منظر یوں ذکر فرمایا کہ آپ ایک سفر پہ نکلے تو چیونٹیوں کی بستی کے پاس سے نکلے، قالت النملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، چمٹیاں جو امیر ان کی ذمہ دار تھی، باقی چمٹیوں سے کہنے لگی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کچلی جاؤ گی پتہ ہی نہیں لگے گا، اسے کچلی جاؤ گی پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اللہ کی شان ہے، یہ چمٹی کی بول کیا ہوں گے، منہ کیا ہوگا۔ اللہ نے ہوا کے ذریعے آپ کے کانوں تک بات پہنچائی، نہ صرف پہنچائی، سمجھائی بھی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر آپ مسکرانے لگے، آپ مسکرانے لگے کہ اللہ نے یہ سب کچھ آپ کو عطا فرمایا تھا، لیکن عاجزی انتہا درجے کی، نعمتیں ملیں اور عاجزی بڑھ جائے، یہی نعمتیں رحمت ہوتی ہیں، اور نعمتیں ملیں اور سرکشی بڑھ جائے، یہ نعمتیں عذاب اور زحمت ہوا کرتی ہیں۔ نعمتیں ملیں
نعمتیں ملیں، آدمی میں عاجزی بڑھ جائے، اللہ کی شکر گزاری بڑھ جائے، یہ نعمتیں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ نعمتیں ملیں لیکن تکبر اور سرکشی بڑھ جائے، یہ نعمتیں اللہ کا عذاب ہوا کرتی ہیں، یہ نعمتیں پکڑ کا باعث ہوتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی، لیکن عاجزی بھی انتہا درجے، اے اللہ شکر کی بھی توفیق دے دے اور ان نعمتوں میں اپنی فرما برداری بھی عطا فرما دے۔ سفر میں جا رہے تھے، سب کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو پانی کی ضرورت پڑی۔ ہدہد پرندہ ہے، اللہ نے اس میں ایک صلاحیت رکھی ہے کہ وہ زمین کی نیچی چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہاں پانی ہے یا نہیں۔ اس کی چونچ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، پتہ نہیں آپ نے ہدہد دیکھا نہیں دیکھا، سر پہ تاج سا ہوتا ہے، اس کی چونچ لمبی سی ہوتی ہے۔ تو وہ آپ نے چاہا کہ اس کو تلاش کروں تاکہ وہ بتائے، اور پھر جنات سے کہوں جلدی سے پانی نکالو، ہدہد کو بلایا، لیکن ہدہد لشکر میں موجود نہیں تھا، ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، بغیر پوچھے چلا گیا، بتایا بھی نہیں۔ اگر اس نے کوئی مناسب وجہ نہ بتائی تو سزا ملے گی، ہو سکتا ہے قتل بھی کر دوں، ہو سکتا ہے اس کو مار بھی دوں۔ اتنے میں تھوڑی دیر ٹھہری دے کہ ہدہد آ گیا، وَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ آ کے تقریر کرنے لگا، کہنے لگا میں ایسی جگہ سے آ کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں، اور ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ یقینی خبر، ایک عورت ہے، ان کی حکمران ہے، اس کا نام بلقیس ہے، قوم سبا ہے، اور ایسے ہیں اللہ نے انہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن ان کی عقل ماری ہوئی ہے، وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا، اچھا دیکھتا ہوں تو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ نبی بھی تو غیب نہیں جانتے، پرندہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے جہاں سے میں کی ہو کیا ہوں، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا علم تو صرف اللہ کے پاس، یہ اللہ ہی کی شان ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کے علم میں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جاؤ یہ میرا خط لے کے جاؤ، جاؤ میرا خط لے کے جاؤ، اور اسے کہو کہ فرما بردار بن کے یہاں آپ میرے پاس آ جاؤ۔ خط میں لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط کا ابتدا تھی، سلیمان سے خط ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ پیغام خط کا تھا کیا تھا؟ اللہ تعالی علیہ واتونی فرما بردار بن کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط وہاں پہنچا، روشن دان سے اس کے دربار میں داخل ہوا، اس کی جھولی میں خط گرا، اس نے کھولا، اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا خط دیکھا، اور اس کا آغاز، اس کا عنوان، اس میں اللہ کا نام، تو گھبرائی، اپنی مجلس شورا کو اکٹھا کیا، مشورہ لیا کیا کیا جائے۔ تو شورا والے جیسے ہوتے ہیں چاپلوسی کرنے والے، آپ فکر نہ کریں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون وہاں گرے گا، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ خاتون سمجھدار تھی، کہنے لگی نہیں، جب بادشاہوں کا ٹکراؤ ہوا کرتا ہے تو عزت والے رسوا ہو جاتے ہیں، خاندان اجڑ جایا کرتے ہیں، بستیاں اجڑ جایا کرتی ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہم جیسا ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ اس کو تحفے تحائف بھیجتے ہیں، سونا چاندی بھیجتے ہیں، زیورات بھیجتے ہیں، ہاں، تاکہ دیکھتے ہیں یہ ہے کس قسم کا۔ جب اس نے بھیجے اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا کہ وہ آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو جنات تھے، جہاں سے اس نے آنا تھا، ان کے قافلے نے، ان کے وفد نے جہاں سے آنا تھا، آپ نے جنات کو حکم دے دیا وہاں سارا فرش سونے کا لگا دے، وہاں سارا فرش سونے کا لگا دے۔ اللہ نے تو آپ کو ایسی سلطنت دی تھی، جنات آپ کے تابع تھے، زمین ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں۔ تو جب وہ آئے اس ملک میں داخل ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے، ان کے ہاتھ میں اتنا سونا ہے، یا تو زمین پہ سونا لگا ہوا، شرمندہ ہوئی ہے، اور آ کر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون اس کو اپنے تخت سمیت میرے پاس لے کے آئے گا؟ جنات میں ایک بڑا جن عفریت کہنے لگا میں لے کے آؤں گا، اس مجلس سے آپ اٹھیں گے نہیں، میں پہلے لے آؤں گا۔ فرمایا نہیں، دیر ہو جائے گی۔ دوسرا ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، اللہ نے اسے کرامت دی، فرمایا آنکھوں کے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں حاضر کر دوں۔ اور ایسا ہی ہوا، دیکھا تو لشکر اس کا تخت موجود ہے، تخت موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ھذا من فضل رب، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، سب اسی کی قدرت، یہ سب اسی کی عطا۔ لیکن یہ ساری نعمتیں دے کر فرمایا اللہ آزماتا ہے، میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔
یہ ہے سمجھ بوجھ، یہ ہے عقل مندی، یہ ہے ایمان، کہ بڑی سے بڑی بھی اللہ نعمت دے تو آدمی کو اپنے اوقات یاد رہے کہ میں محتاج بندہ ہوں اللہ کا، ورنہ تو تھوڑا سا آدمی کو عہدہ کیا مل جائے، دولت کیا مل جائے، اسٹیٹس مل جائے، وہ نادان اپنے اوقات ہی بھول جاتا ہے، جیسے میں ہی میں ہوں، وہ اپنے اوقات ہی بھول جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اور پھر وہ خاتون بلقیس آئی، وہ بھی مسلمان ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے قوم صالح کا تذکرہ ہے، قوم صالح کا تذکرہ ہے۔ اس قوم کے چند سرکش لوگ نے آپ پر رات کو حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اللہ فرمایا انہوں نے تدبیر کی، ہم نے بھی تدبیر کی، اور ان کا انجام بہت برا ہوا، ان کی پکڑ ہوئی۔ پھر آخر میں قوم لوط کا تذکرہ اور ان کے پر پتھروں کی بارش، فرمائی بڑی عبرت کی چیزیں ہے کوئی ان حالات سے عبرت پکڑنے والا اور اللہ کی قدرت پہ یقین رکھنے والا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب۔